نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے، یعنی آپ کی میزبانی کا جو شرف تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا اور اس کھانے میں جو سالن تھا اس سالن میں پیاز پکے ہوئے تھے، تو ہم کچھ دیر کے بعد حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا تھا، وہ کھانا ہمیں واپس پھیر دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کھانا اچھا نہیں تھا، اس میں کوئی کمی تھی، اگر آپ چاہیں تو کوئی اور کھانا بنا کر پیش کیا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کھانے میں جو سالن تھا اس میں پیاز پکے ہوئے تھے اور میرے پاس فرشتوں کی ایک ایسی جماعت آتی ہے جسے پیاز کی بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت مبارکہ تھی کہ آپ نے کبھی پیاز نہیں کھایا، نہ کبھی پکی پیاز کھائی نہ کبھی کچی پیاز کھائی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ لہسن بھی کبھی استعمال نہیں فرمایا، یعنی جن سبزیوں کے اندر بو ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی استعمال نہیں فرمائی۔ اسی لیے اپنی امت سے بھی فرمایا کہ اگر پیاز یا لہسن کھایا ہوا ہے تو مسجد شریف میں بھی نہ آؤ، کیونکہ مسجد شریف میں ایسے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں کہ جن کو اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس فرشتوں کی ایک ایسی جماعت آتی ہے جنہیں اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت مبارکہ ہے، کیونکہ خصوصیت وہ ہوتی ہے خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو جس کا خاصہ ہو وہ اسی میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خصوصیات ہیں، آج تو لوگ حضور سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح فرمایا کرتے تھے لوگ اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اعمال ایسے ہیں جو حضور کی خصوصیت ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہوئے حضور کا قیام منبر پر فرمانا اور رکوع سجدہ منبر سے نیچے اتر کر فرمانا، اور نماز کی حالت میں اپنی نواسی حضرت امامہ کو کندھوں پہ اٹھا لینا قیام کی حالت میں، پھر رکوع اور سجدے میں اتار دینا، رکوع اور سجدہ کرنا۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جا کر اگر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کنڈی کھول دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تو منع فرماتے ہیں کہ عصر کے فرائض پڑھنے کے بعد نوافل ممنوع ہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، آپ خود ادا فرماتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مشکاۃ شریف کے اندر یہ جملے موجود ہیں، لست کاحد منکم، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی مجھ جیسا نہیں، اور کوئی ایک تم میں سے ایسا نہیں ہے جس جیسا میں ہوں۔ یعنی حضور نے اپنی بے مثلیت کو بیان فرما دیا کہ میں بے مثل ہوں، بے نظیر ہوں، یہ میرا خاصہ ہے، میری خصوصیت ہے کہ عصر کے بعد امت کے لیے نوافل ممنوع ہے لیکن میرے لیے جائز ہے۔ جب صحابہ حضور جیسے نہیں ہو سکتے تو حضور کا کوئی امتی قیامت تک کے لیے حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مثلیت کا دعویٰ کرنا یہ ایک فضول دعویٰ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک ہے بخاری مسلم کی، ایکم مثلی، حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ مصطفیٰ جیسا ہو؟ اسی لیے کہا نا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، شاہی ندیدم در جہاں از کاف تاہم کیرواں، نئے در زمین نئے در سما چوں مصطفیٰ باشد دیگر۔ حضرت سید یوسف حسینی راجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضور جیسا تو کوہ کیروان سے کوہ کاف تک نہیں دیکھا ہے، حضور جیسا تو زمینوں میں نہیں دیکھا، آسمانوں میں نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔